السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النحل کرنی ہے انشاءاللہ، اور آیت نمبر 10 سے کرتے ہیں۔ اور جیسے کل آپ نے بتایا کہ اس سورہ کا ایک نام سورہ النعم بھی ہے، یعنی نعمتوں والی، جس میں نعمتوں کا بیان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو نعم، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو پیچھے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ساری آیات میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کرتے آئے، اور تعارف اللہ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اشیاء ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 میں جب آتا ہے نا کہ رسول بھیجے گئے ہیں، ان کے طرف وحی نازل کی گئی، تو وہ کیا ہے کہ ڈرائیں اس سے جو کہ بے شک الہ ایک ہی ہے، تو مجھی سے ڈرو۔ اور تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہی تعارف کرایا ہے کہ آسمان و زمین کا خالق بھی وہی ہے، اور تمہاری تخلیق جو نطفے سے ہوئی ہے اس پہ غور کرو، اور مویشیوں کا ذکر تھا، اور اسی طرح وہ جانور جو سواری کے کام آتے ہیں تمہارے لیے، تو اس کو بتا کر پچھلی آیت کا جو آیت نمبر 9 کا اختتام تھا وہ یہاں پر تھا کہ اللہ ہی کا راستہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس کے علاوہ جو ارد گرد کے راستے ہیں وہ سب باطل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے جو قرآن نے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو یعنی کہ بہت سے مذاہب میں یعنی ایک سپریم پاور کو مانا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کا تعارف نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تعارف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دیا ہے نا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہندو جس کو بھگوان کہتے ہیں وہ رب ایک ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود قرآن میں ہی کرایا ہے۔ تو آج کی آیت کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے کہ هو الذی، وہی ہے وہ ذات، انزلہ جس نے اتارا، من السماء آسمانوں سے، مان پانی، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے، شرابن پینا ہے، ومنہ اور اس سے، شجرن درخت ہیں، فیہ تسیمون جس میں تم چراتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ پیچھے بھی بہت سارے تعارف کی جو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ہمیں بتائی گئیں، اور یہاں پر بھی اسی طرح کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے پینا ہے، اور اس میں درخت ہیں جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اور یہاں پر شرابن کا معنی پینا ہے، یہ اردو والا شراب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پیچھے جو ہم نے پڑھا نا ابھی آیت نمبر 9 میں، وہاں پر وحی کا ذکر تھا، ٹھیک ہے۔ قصد السبیل جو راستہ نا، وہ سیدھا راستہ، وحی کا ذکر ہے کہ جس طرح سے وحی کے بغیر تم جو ہے اللہ یعنی اللہ کو کی پہچان نہیں رکھتے، اور یہ تمہاری روحانی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سما سے پانی کا ذکر ہے، اور پانی میں کیا ہے کہ تمہاری جسمانی زندگی کا دار و مدار ہے سارا۔ اور قرآن میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی الہی کو بھی پانی سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری جسمانی ضروریات کس طرح سے تمہیں مہیا ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ جس طرح سے پانی کا سائیکل چلا دیا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا سسٹم ہے کہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کس طرح سے وہی پانی پورے دنیا میں سرکل کرتا ہے، آسمانوں پہ جاتا ہے، پھر نیچے اترتا ہے، پھر زمین میں ذخیرہ کرتا ہے اور ہمارے کام آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، کیونکہ کتنی ہی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہمارے ضرورت کا ہے وہ اتنا زیادہ ایکسیسو ہو جاتا ہے کہ بعض جگہوں پر سیلاب آ جاتا ہے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ پانی جو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے یہ تمہارے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور پھر اس کے مواشی جس پر انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ بھی اسی میں ہی چرتے ہیں۔ پھر فرمایا ینبتو، وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، الزرع کھیتی کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل اور کھجور کے درخت، والعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ یعنی یہ سب کچھ کیا ہے، یہ شجر ہیں جن سے تمہارے لیے اگایا جاتا ہے، اور سب کے الگ الگ نام بھی دیے گئے، کھیتیاں بھی ہیں، اور زیتون کا الگ سے ذکر فرمایا، اور نخیل کا، کھجور کے درخت۔ اب اس میں سے اگر ایک ایک درخت کو اور ایک ایک یعنی پھل کو اگر آپ لینے لگیں تو یعنی لیکچر ختم ہو جائے، ہے نا۔ یعنی زیتون کی ہی اگر آپ اقسام اور اس کے جو فوائد ہیں ہماری زندگی میں اس کا بیان کرنے لگیں تو حقیقتاً کیا ہے کہ بہت ٹائم لگے۔ مختصر طور پر یہ کہ نہ صرف یہ لگانے کے کام آتا ہے بلکہ سالن اور اس کھانوں کا بھی کام آتا ہے۔
انسان کی زندگی میں جو بھی اس پہ بیماریاں آتی ہیں نا، وہ ساری پیٹ کے راستے سے ہی شروع ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ زیتون ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے پیٹ کو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کرتا ہے. پھر ون نخیل، کھجور کا ذکر آیا، اور کھجور کا درخت ایسا ہے کہ کھجور نہ صرف ویسے یعنی پھل کے طور پر استعمال ہوتی ہے بلکہ کھانے کے طور پر بھی. آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 سیاہ چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا تو کھجور اور پانی پہ. یعنی ویسے اگر ہم اپنی زندگی کا گزارا کسی پھل پہ کرنے لگیں تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن کھجور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص بات رکھی ہے کہ وہ فوڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کچھ عرصے تک اگر آپ پھل کھاتے رہیں تو ممکن نہیں ہوتا کہ آپ گرینز کے بغیر رہیں. چاول، چنا یا ایسی جو بھی چیزیں ہیں، باجرہ، گندم، یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. لیکن کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ جس پر زندگی گزر سکتی ہے، یعنی بطور غذا کے. والانعاب، اور اسی طرح سے انگور ہیں. انگور، اور پھر یہ کہ جب سوکھ جاتا ہے انگور تو اس کی جو نبیذ ہے جو سنت میں مشہور ہے، اور وہ انسان ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں استعمال کرنی چاہیے. اور ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ تمام بیماریوں کا آغاز دراصل پیٹ میں جانے والی ہی اس سے ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے یہ جو نبیذ ہے نا، اس کو بھی اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. یعنی ہر پھل کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے. پھر فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، البتہ اس میں ایک نشانی ہے قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. یعنی یہ سب چیزیں تو ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن ان سے نشانیاں کون حاصل کرتا ہے؟ نشان عبرت کس کے لیے ہیں یا نشان سبق کس کے لیے ہیں؟ جو کہ اس میں غور و فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب انسان کا کیا حال ہوا ہے کہ اب جو لوگ غور و فکر کر رہے ہیں نا، وہ رب کی معرفت نہیں پہچانتے، اور جو غور و فکر نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس وہی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسی کا نام ہے کہ صرف عبادت کر لی جائے یا اللہ کا ذکر کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور کس چیز کے بعد فرما رہے ہیں؟ ان نعمتوں کا تعارف کرانے کے بعد فرما رہے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کو خود ہی پھیلانے والے ہیں. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، ریسرچرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو کہ جب یہ ریسرچز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انہی چیزوں سے پھر وہ غور و فکر کر کے رب تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اس نے مسخر کر دیا رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو، وَالنُّجُومَ، اور ستارے، مسخرات، مسخر کیے گئے ہیں، بِأَمْرِهِ، ساتھ اس کے حکم کے. اب یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے ایک اتنی بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں. رات اور دن انسانوں کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. یعنی کس طرح سے سورج چھپ جاتا ہے اور ہمارے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر صبح جب نکلتا ہے تو کوئی چیز سورج کی روشنی سے چھپی نہیں رہ سکتی. حتیٰ کہ جو تہہ خانوں میں نیچے بہت ہم نے اندھیرے کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کسی نہ کسی طرح سے روشنی پہنچ جاتی ہے، یا ایٹ لیسٹ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ باہر سورج نکل آیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اسی طرح سمندر کی گہرائیوں میں بھی ایک حد تک جہاں تک سورج کی روشنی جانی ہوتی ہے وہاں پر پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کون ہے جو کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور اس نے ان کو مسخر کر دیا ہے. اب ہم تو سست ہے نا، غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم کسی وقت ہمیں کہا جائے نا کہ کوئی کام کرو تو ہم پھر اس میں یعنی انکار بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو رات اور دن کو تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پہ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہماری مشینیں تو خود سے چلتے چلتے آخرکار بیکار ہو جاتی ہیں، یا ان کو فیول چاہیے ہوتا ہے یا کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہیں غور و فکر کرتے کہ یہ رات اور دن کا نظام بھی اپنے طور پر نہیں چل رہا، بلکہ کوئی اس کو چلا رہا ہے، کسی نے اس کو کام پر لگا دیا ہے. اور اسی طرح والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، سورج کس طرح سے نکلتا ہے اور اس کے بعد چاند کس طرح نکلتا ہے، اور چاند کی روشنی، چاند کو اللہ تعالیٰ نے قریب رکھا زمین سے اور اس کو منور کیا، یعنی وہ سورج کی روشنی مستعار لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا اور اس کو دور رکھا، اتنا دور رکھا کہ نہ تو اس کی گرمی سے ہم جل جائیں، اور نہ ہی اتنا دور رکھا کہ زمین ٹھنڈی ہو جائے. ایک باقاعدہ جو ہے نا نظام ہے پورا کہ زمین اس سے کتنی دوری پر ہونی چاہیے تھی، اسی دوری پر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس چیز کی بھی نشانیاں ہمیں دنیا میں مل جاتی ہیں نا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمین پر ہی کتنے سارے ایسے خطے ہیں جن میں دن اور رات کا نظام مختلف طرح سے چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اس سے ایسے ہیں جہاں پر 6 ماہ رات ہی رہتی ہے، اور پھر بعض جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی زیادہ ٹھنڈک کر دیتے ہیں کہ وہاں پر زندگی کا یعنی رہنا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دور دراز کے کچھ ایسے ایریاز ہیں،
آبادیاں وہاں پر ہیں، الحمدللہ مسلمان بھی پہنچے ہوئے ہیں، یہ کیسی بات ہے. تو لیکن وہاں پر کہتے ہیں کہ پھر معاش اتنی مہنگی ہے کہ اور کیونکہ وہاں پر زندگی رہائش مشکل ہے. اور اسی طرح کتنے ایسے خطے ہیں جہاں پر بارشوں کا نظام دیکھ لیں آپ کیسا ہے، کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارشیں برستی رہتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں برف پڑتی ہے تو پڑتی رہتی ہے، اسی طرح کچھ کینیڈا میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں. جیسے ابھی اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمانوں سے زمین پر پانی اتارا ہے. اور پھر یہ جو سخرہ کی جو بات ہے نا، یہ شمسہ والقمرہ پہ بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی شمس اور قمر کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے، کام پہ لگا دیا ہوا ہے، تسخیر کر دیے گئے ہیں. تسخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے قابو میں دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اے انسان تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، ساری نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں، یہ تمہارے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور لگی کیسے ہوئی ہیں کہ کسی بھی دن چھٹی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے تنگ کرتی ہیں، الا یہ کہ جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے کہ بعض علاقوں میں تو مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج گرہن ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان اسی کا کمپیریزن کرے، اب اس کو توحید کے حوالے سے بھی لے لیں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور اختیارات کا بھی وہی مالک ہے. انسان اپنی کوششیں کر کے جتنی بھی زیادہ ترقی کر جائے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی ہر وقت ہی رہتی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی زندگی میں ایسے تجربے آپ کو بھی ہوتے ہیں کہ بجلی چلی گئی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. بعض اوقات لوگ اوپر لفٹ میں ہی پھنس جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے ٹاپ بلڈنگز میں پھنس جاتے ہیں، تو وہاں سے ان کو اترنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ضروریات زندگی لینے کے لیے زمین پر تو آنا ہے، لیکن اب 50 جو ہیں وہ فلور جو ان سے کون نیچے اترے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے. تو اے انسان تمہارے بنائے ہوئے چیزوں کا تو یہ حال ہے، تو دوسری طرف تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا اور اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. والنجوم، اور ستارے مسخر کر دیے گئے ہیں، مسخرات مسخر کر دیے گئے ہیں بامر ہی، اس کے حکم سے. اب یہ امر جو ہے نا وہی حکم ہے جس کی کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا اور پھر ان میں اپنا امر چلا دیا. ٹھیک ہے، جیسے آپ ایک پنکھا بناتے ہیں اور اس میں ان بلڈ ہوتا ہے کہ اس کو انرجی پاور سپلائی جائے گی تو یہ چل پڑے گا. پھر جب آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو پنکھا چل پڑتا ہے. تو وہ جو آپ نے سوئچ آن کیا نا، یہ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اور اللہ تعالیٰ کے پورے نظام کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن صرف خلق اور امر کا جو باہم تعلق ہے نا، جس کو آپ کن بھی کہہ سکتے ہیں، کن سے سارا نظام چل پڑا، وجود میں آ گیا اور چلنا شروع ہو گیا. تو وہ یہاں پر سمجھا جا سکتا ہے اس طرح سے کہ جیسے آپ نے کوئی چیز بنائی اور اس کے بعد سپلائی دینے سے وہ چل پڑتی ہے اور سپلائی بند ہونے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسانوں کے لیے، اور اللہ ہی نے کیا ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. اس کے امر سے چیزیں چلتی ہیں، وہ اس کا امر اگر نکل جائے تو پھر چیزیں ان سے وہ سلب ہو جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، یہی سبب اسباب کا رشتہ ہے نا آپس میں. ٹھیک ہے، ہماری نظر کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ ہماری نظر سبب پہ رہ جاتی ہے کہ چونکہ پنکھا بن گیا اور اس کو میں نے انرجی لگا دیا تو وہ چل پڑے گا. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہلتا. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور یعنی اس کی قدرت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زمین پر جو کوئی پتا گرتا ہے وہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. کوئی زمین کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں یا آسمانوں کی طرف جو اٹھتی ہیں، بے شمار چیزیں آسمانوں کی طرف اٹھتی ہیں، ارواح جاتی ہیں، فرشتے جاتے ہیں، اور بھی بے شمار چیزیں، پانی کے ذرات جو اٹھتے ہیں ابھی بخارات کی شکل میں. یعنی انسان اگر غور و فکر کرنا شروع کرے تو حیران ہوتا ہے، یہ اللہ کا امر چلتا ہے ان کے اندر. کوئی چیز اللہ کے امر سے، ہم اپنی جو ایک انگلی ہلاتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے امر کے بغیر ہل نہیں سکتی ہے. یہ ہمارا ایمان اور اس کی قدرت اور عظمت پہ یہ بلیو ہونا چاہیے ہمارا. تو سارے نجوم جو ہیں مسخر کر دیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے امر سے مسخر کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان ستاروں کے ذریعے سے انسان راستوں کی تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور پہنچتا ہے جہاں پر اس نے جانا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ان کا کیا نظام ہے پوری کائنات میں، یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان آج پتہ چلا رہا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پر لگا دیا ہے، اور سب انسان کی بھلائی کے لیے، اور انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے. ادروائز سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے اس زمین پر یعنی اس کائنات میں گردش کرتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کہ گرتے بھی ہیں، اور بعض اوقات زمین کی سطح سے ٹکرا کر اندر بھی آتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی نشانی ہی ہیں، شہاب ثاقب وغیرہ.
تو یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں پھنس جائیں نا جہاں پر آپ کو پتہ ہی نہ ہو گیا، کوئی جغرافیائی ایریا نہ آپ کو پتہ چل رہا ہو، کوئی حدود اربا نہیں پتہ چل رہا، آپ کے سارے گیجٹس ختم ہو گئے، تو وہاں پر رات اور دن اور شمس اور قمر اور نجوم ہی آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ افریقہ میں ہیں کہ امریکہ میں ہیں، آپ کس جگہ پر ہیں. اور آپ ستاروں کے ذریعے سے بھی اس چیز کا علم لگا سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور یہ سب اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. پہلے غور و فکر کا ذکر آیا اور یہاں پر عقل کا ذکر آیا. تو عقل اور غور و فکر کرنا، سبحان اللہ، لیکن کون کرتا ہے، کون سوچتا ہے؟ ہم تو نہیں سوچ رہے ابھی، اسی لیے تو مسلمانوں کا یہ حال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر تو یہ کافی ہے، اور ہم رک جاتے ہیں وہیں پر ہی. نہیں، اب کون ریسرچز کرے، کون باہر نکلے، کون ان میں غور و فکر کرے؟ نہیں کریں. آپ زیادہ نہیں کر سکتے، اپنے ہی گھروں میں باہر نکلیں. کبھی چھوٹے چھوٹے باہر جو کیڑے پتنگے وغیرہ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو ہی ذرا دیکھا کریں، سبحان اللہ، کہ اچھا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں. یہ جو اتنے بے شمار پتے باہر گر رہے ہیں، اب فال شروع ہو گئی ہے، اللہ کو ایک ایک پتے کا پتہ ہے کہ کہاں اس کو ہوا اڑائی پھر رہی ہے، کہ کس کے امر سے چل رہے ہیں. تو عقل اور غور و فکر کرنے سے ہی انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور پھر اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے انشاءاللہ. لیکن آج جو المیہ ہے ہمارا، وہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہمارے لیے، تو ان میں ریسرچ کر رہے ہیں وہ جو مسلمان نہیں ہیں. تو وہ جو مسلمان نہیں ہیں اور وہ ان میں تحقیق غور و فکر اور کر کے بھی، عقل سوچ بچار کر کے بھی اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، اللہ کو نہیں پاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اللہ کے نائب بننے کی بجائے زمین پر اللہ کے باغی بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا. ٹھیک ہے، تو جب مسلمان اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ شیطان تو مسلسل اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ ترقی حاصل کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ان نعمتوں کو انسانیت کے ہی تباہی میں استعمال کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی ترقی ان نان مسلمز نے کی ہے اور جیسے جیسے ہتھیار انہوں نے بنا لیے ہیں، اور پھر ان کا میڈیا کتنا فاسٹ ہے، اور پھر ان کی انٹیلیجنس کتنی اسٹرانگ ہے، یہ کیسے ممکن ہوئی ہے؟ یہ یتفکرون سے ہوئی ہے، یعقلون سے ہوئی ہے. اس کی دعوت ہمیں دی جا رہی ہے. یہ دعوت ہمارے لیے تھی کہ پہچانو، ان کے لیے بھی ہے، لیکن یہ دعوت اور غور و فکر کر کے جانا کہاں پر ہے؟ پہچاننا ہے هو الذی کو، جس سے اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا تعارف حاصل کرنا ہے. نہیں تو سب بیکار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جتنی ریسرچز اور جو کچھ کر رہے ہیں، ابھی جیسے النجوم کی بات ہو رہی تھی نا، آپ آج ہی گوگل پہ ڈال کے دیکھیں کہ اگر ہم النجوم کے نام ہی لینا شروع کریں نا، فرضی نام رکھ دیں، ہم نجوم کے نام ہی لینا شروع کریں تو پتہ نہیں کتنے سال نام لینے میں ہی گزر جائیں. اتنی بڑی تخلیقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اتنی بڑی کائنات ہے. اسی طرح اور بھی جو بھی بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس میں اگر انسان غور و فکر کرنا شروع کرے تو کہاں کا کہاں پہنچ جائے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نہیں کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو انسانیت کی تباہی میں استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ وہ ایک مین، جب انسان اللہ کو نہیں نہ پاتا، اس کی پہچان نہیں رکھتا، تو پھر وہ زمین پر خود حاکم بن جاتا ہے. تو پھر وہ اس کے پاس تو وہ عقل نہیں ہے، وہ حکمت نہیں ہے، وہ زمین کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ انسانوں کو ہلاک کرتا ہے بغیر دیکھے، مویشیوں کو، اسی طرح املاک تباہ کرتا ہے، کھیتیاں تباہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں آپ نے نا یہ بات ضرور یاد رکھنی، کیونکہ بعض اوقات نا ذہن میں یہ سوال بڑا آتا ہے اس وقت جو ہماری حالات چل رہے ہیں نا، کہ اب ہماری نسلیں کس جگہ پر جائیں. ٹھیک ہے، تو ان پہلے وہ دین اورینٹیڈ ہوں، جب ان، اور یہ ماں کی گود کرتی ہے یہ کام. آپ کسی اسلامی اسکول میں بھی بھیج دیں گے نا بچے کو، جب تک کہ اس نے ماں کی گود سے ایمان نہیں سیکھا ہوگا، جب تک اس کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اس کا اللہ پر توکل نہیں ہوگا، تو وہ جب کسی بھی اسکول میں چلا جائے، پبلک اسکول میں چلا جائے، اسلامک اسکول میں چلا جائے، کہیں بھی وہ پھر جائے گا نا، جب یہ اس طرح کے لوگوں میں جو غور و فکر تو کریں لیکن رب کی پہچان نہیں رکھتے، تو پھر وہ بھی پھر مادیت پرستی کی طرف ہی چل پڑے گا. ٹھیک ہے، آج کی زندگی میں رونا کیا ہے کہ روحانیت کی طرف تو لوگ ویسے ہی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن
جو روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں وہ مادیت کو چھوڑ دیتے ہیں. بھئی یہ تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں چیزیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کا تعارف، کہ جو بھی علم انسان حاصل کرے اللہ سے ہی جڑے. اور اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت آپ کی جو ہماری سچویشن ہے نا، اوورآل ہمارے سارے نظام جو ہیں وہ مسلم کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ابھی جو میں نے بات کی نا کہ بچوں کی تربیت خود کرنی پڑے گی، ماں کو خود ذمہ داری لینی پڑے گی. کیونکہ اگر آپ آج میری بات سن کے سوچیں گے نا اچھا میرا بیٹا کوئی بھی کیریئر اڈاپٹ کرے، آخر تو یہ دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ جس سیٹ اپ میں جائے گا نا، مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر کی بات کر لیتے ہیں. ایک بچی ڈاکٹر بننے لگی ہے نا، وہ کن میڈیکل کالجز میں جائے گی بتائیں آپ؟ جی، یہ جو مخلوط یعنی مینس مخلوط ہیں یا جو بھی ہیں، چلے مخلوط نہیں بھی ہیں، چلو وہ گھر بیٹھ کے میڈیکل کر لیتی ہے، بٹ وہ سارا سیٹ اپ مسلمس کا تو نہیں ہے. ایون اگر وہ بیک ہوم یا کسی اسلامی کنٹری میں بھی چلی جاتی ہے تو وہاں پر بھی سیٹ اپ جو ہیں آپ کے ڈمی مسلم سیٹ اپس قائم ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بیولوجی حیاتیات پڑھائیں گے نا تو اللہ کی پہچان نہیں دیں گے، اللہ سے نہیں جوڑیں گے. ویسے بھی آج کل کے ایجوکیشن سسٹم میں اسلام کا تو کوئی پارٹ ہی نہیں ہے نا. اسلام کا پارٹ ہی نہیں ہے یہی. ہاں، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب آپ بچے کو نکال رہے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے جی، آگے بڑھنا ہے، بڑھے آگے، لیکن پیچھے سے بچوں کو اسٹرانگ کریں، ان کی بنیادوں کو مضبوط کریں. کیونکہ ہم اس دور میں ہیں جہاں پر کوئی سیٹ اپ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو مانتے ہوئے قائم نہیں کیا گیا، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی تعلیمی میدان میں ہے، نہ کوئی معاشی میں، نہ سیاسی میں، اللہ ماشاء اللہ شاید کسی ملک میں کچھ باقی رہ گیا ہو اور ہوگا، ظاہر ہے قیامت تک جہاد تو جاری رہنا ہے، تو وہ لوگ تو لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ جس سیٹ اپ میں ان کو بھیجیں گے وہ اس کا پارٹ بن جائیں گے. وہاں پر پھر وہ اگر وہ ان کو کہیں گے کہ ظہر کی نماز آپ نے ابھی نہیں پڑھنی، وہ نہیں پڑھیں گے. وہ انہیں کہیں گے عصر کی نماز کا ٹائم نہیں ابھی ہے، آپ لوگ اپنی جاب پہ پہلے کریں، یا اسی طرح اسٹڈی میں بھی یہی صورتحال ہوگی. تو بچہ جو ہے جب ماں کی گود سے اسٹرانگ ہوگا نا تو پھر ہی وہ وہاں پر کچھ اپنے لیے فائٹ کر سکے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ باہر نکلنا ہے یا تفکرون بھی کرنا ہے، یاقلون بھی کرنا ہے، لیکن بنیاد میں کام نہیں چھوڑنا. 18 سال کا بچہ ہو جائے، 20 سال کا بچہ ہو جائے، مجھے وہ بات یاد آتی ہے وہ آدمی کی بیٹی کی شادی کے بعد وہ جا کے خبر لیتے ہوتے تھے کہ بیٹی کو قرآن تو نہیں بھول گیا کہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر ہے بچے سارے بڑے ہو گئے، اب میرے لیے سکھ کے سانس آ گئے، میں آرام سے چائے پیوں، چٹ چیٹ کروں یا سو جاؤں، میری نیند پوری ہو رہی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو باہر سیٹ اپ قائم ہے نا، وہ چاہے مسلمس کا بنایا ہوا ہے، وہ اصل دین پر قائم نہیں ہے. جب تک کہ یہ سارا سیٹ اپ آپ کو رب العالمین سے نہیں جوڑتا، سب بیکار ہے. چاہے وہ کوئی تعلیمی میدان ہے، چاہے وہ کوئی ریسرچ کا میدان ہے. آپ جانتے ہیں آج اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو یہ نجوم پر اور ان سب چیزوں پر کام کرنے کے لیے جو مشینیں، جو دوربینیں بنائی جاتی ہیں، لاکھوں لاکھوں ڈالرز ان پہ لگتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے کام نہیں آنے والے. کیوں؟ جب تک انہوں نے اللہ کی معرفت ہی نہ پہچانی تو کیا انہوں نے حاصل کیا؟ صرف ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ صورتحال ہے. اور اس رب کی عظمت اور قدرت کا اندازہ کریں جس نے ان کو پیدا فرمایا اور ان کو کام پہ لگا دیا. پھر فرمایا وما ذرا لکم، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مختلفاً مختلف الوانہ اس کے رنگ مختلف ہیں. زمین میں مختلف چیزیں پھیلا دی، ان کے مختلف رنگ ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ نصیحت اخذ کریں، یعنی ان سے سبق حاصل کریں، مذاکرہ کریں، ان سے کچھ حاصل کریں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو کہ غور و فکر کریں اور پھر عقل سے کام لیں، ان میں سوچ بچار کریں اور اس سے کسی نتیجے پر بھی پہنچیں، کوئی نصیحت بھی حاصل کریں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ وہ رب جس نے سب کچھ میرے لیے مسخر کر دیا ہے، تو کیا مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں، میں اس کا شکر بجا لاؤں. ٹھیک ہے، کیا 2 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز ہم پر بھاری ہو جاتی ہے؟ دیکھیں نا کہ اتنا انسان سارا دن غور و فکر، تدبر، تفکر روزی کے لیے کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں اب کیا ہو گیا. عشاء کی نماز کے وقت ہم دیکھ لیں اپنی حالت، فجر کے وقت ہمارا اٹھنا کیسا ہے، ظہر کے وقت کیسا ہے، عصر کے وقت کیسا ہے، مغرب کے وقت کیسا ہے.
تو ہم نے جب ہم یہ غور و فکر کریں، عقل حاصل کریں اور نصیحت پکڑیں، تو ہمارے دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، بھر جائیں، اور پھر جب اللہ اکبر ہو تو ہم حقیقتاً اپنی یعنی ہم اپنے محبوب کے سامنے پہنچ جائیں، ہمیں یہ ہو کہ ہاں یہ وہ وقت آ گیا جس کے میں انتظار میں تھی، اب مجھے اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور نماز سب سے بڑھ کر شکر کا طریقہ ہے نا۔ اس کے علاوہ ذکر اذکار، اور ہر وقت اس کی یاد رہے ہمارے دلوں میں، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی نشانیاں ہیں بتائی گئیں معرفت کے لیے ہی، کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ ذات، سخر البحر، اس نے مسخر کر دیا سمندر کو، تم دیکھتے نہیں، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں، ایک دفعہ زمین کی بات ہو رہی تھی نا، چلنے کے مقامات ہیں اس میں، اسی طرح اس میں کچھ سمندر بھی ہیں، پانی بھی ہے، اور ایسی طاقت نہیں انسان کو دی کہ وہ زمین کی طرح سمندر میں چل پڑے، ٹھیک ہے، یعنی خشک قطعے کی طرح وہ سمندر میں نہیں چل سکتا، پانی پہ نہیں چل سکتا، لیکن اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تم اس میں اتر سکتے ہو، تم اس میں جا سکتے ہو، اس میں لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، منہو، اس سے، لحمن طرین، جو تازہ گوشت طرین تازہ، وتستخرجوا، اور تم نکالتے ہو، منہو، اس سے، حلیتاً، زیور، تلبسونہا، تم پہنتے ہو اس کو، یعنی وہ تمہارے لیے زیب و زینت کے بھی کام آتا ہے۔ تو البحر کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی کہ ہم اس پہ چل پڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا غور و فکر اور عقل دی کہ اس نے کشتی بنا لی، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا تو سوئی تو ڈوب جاتی ہے، لیکن حالانکہ سوئی لوہے کی بنی ہوئی ہے، لیکن لوہے سے بنا ہوا جہاز نہیں ڈوبتا، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں جاتے ہیں، اور پھر لحمن طرین، تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ مچھلی کا گوشت جو ہے، نہ تو اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، نہ اس کا خون بہانا پڑتا ہے، اور وہ مردہ بھی حلال ہے، سمندر کا مردار حلال ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، پانی کا مردار، یہ کچھ احکامات جو آپ پڑھتے ہیں نا حلال حرام کے بارے میں، ان کو بھی دہرا لیں، ان میں جو جس طرح کی بھی چیزیں، جیسی بھی ان کی شکلیں ہیں، بعضوں کا ہو سکتا ہے کچھ چیزوں سے آپ کو، یعنی سمندری جانوروں کی جب آپ شکلیں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کراہیت آئے، لیکن اگر کسی دوسرے کی عادت میں وہ چیزیں شامل ہیں اور وہ سمندر کے کنارے ہی رہتا ہے تو اس کا مردار حلال ہے، اور جو سمندر کے آس پاس رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانور ہے ہی سمندر کا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قدرت دی ہوئی ہے، یعنی ان کے ان بلڈ ہے کہ وہیں پہ ہی پیدا ہوتے ہیں، وہیں پہ ہی زندہ رہتے ہیں، وہیں پہ سانس لے رہے ہیں، وہیں پہ بچے پیدا کرتے ہیں، وہیں پہ مر جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، یہ جو مردار اندر ہی رہتے ہیں وہ نمک کیا کرتا ہے، ان کو وہ پریزرو بھی کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کتنے زیادہ، کتنے بے شمار فوائد ہیں۔ اور پھر یہ سمندر کا جو مردار ہے، یہ اس کا شکار کرنا احرام والے کے لیے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا محرم، لیکن یہ والا وہ کھا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بے شمار اس میں جو ہیں وہ چیزیں ہیں کہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، وہ جو ہم ظاہر ہے جب غیر ممالک میں جاتے ہیں، غیر مسلم ملکوں میں، تو حلال حرام کے چکروں میں ہوتے ہیں، لیکن فش کیسی زبردست چیز ہے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پر گئے تو ظاہر ہے وہاں پر گوشت اور یہ یعنی دوسرا تو نہیں تھے کھا سکتے، چکن وغیرہ تو نہیں تھے کھا سکتے، ملتا نہیں تھا تب، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، تو کہتے ہیں میں نے فش ہی کھائی، تو کہتے ہیں ویسے ہم ظاہر ہے جیسے میں اپنی زندگی میں دیکھوں گی فش کم ہوتی ہے نا ہماری زندگی میں، عام یوز میں کم آ رہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں لیکن وہ میں نے کھائی اور میں نے اتنے فوائد اس سے حاصل کیے میں نے کہا سبحان اللہ۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں، آپ اس میں پک اینڈ چوز اپنی چوائس کی کھا رہے ہوتے ہو، تو نیوٹریشن چھوڑتے جا رہے ہوتے ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو کھانی ہی فش تھی نا، تو اس سے کہتے ہیں میں نے بے شمار فوائد حاصل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں اتاری ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس میں سے تم زیور نکالتے ہو، یعنی مونگے، موتی، پرلز نکلتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ آپ کو وہ علاقے یاد آ رہے ہوں مجھے جہاں پر خواتین سیپیوں کے ہار پہنے ہوتی ہیں، کچھ تو ایسی جگہ ہیں جہاں پر کپڑا تو ایک آدھی دھجیاں ہی انہوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں، جس طرح کا بھی ان کو اویلیبل ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ اپنے ہاتھوں کو بڑی بڑی وہ اس سے اور سیپیوں کے ہاروں سے سینے کو چھپا لیتی ہیں۔ تو اور اسی طرح پرلز کے جو موتی ہیں یا مونگا ہے، اور اس میں کتنی ویرائٹی ہے، اور پھر اس کو جیسے شیپ کیا جاتا ہے، اور بہت مہنگے مہنگے داموں بکتے ہیں، اور اب تو ایک پوری سائنس ہے، اگر آپ آج ہی گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی دراصل سمندر کے جانور ہی ہیں، کچھ تو بالکل ہی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ پودوں کی طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اتار کر پھر ان سے زیور بنا لینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔
لیکن تقویٰ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ کون اتنی محنت کرے زمین میں اترے اور ان کو حاصل کرے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نا اللہ تعالیٰ نے نا ایک تو یہ حص عورتوں کے اندر بھی رکھی گئی ہے کہ اس کو زیب و زینت کرنا اچھا لگتا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ معاشرتی حیوان انسان کو کہتے ہیں نا, آج جیسے حیوان کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن ہم لوگوں میں زندہ رہتے ہیں, لوگ ہم سے اثر پکڑتے ہیں, اور سب سے پہلی جو چیز آپ کی دوسرے کو متاثر کرتی ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کا امیج ہوتا ہے, آپ کے چہرے کی خوش اخلاقی, آپ کا یعنی آج خوبصورتی کی میں نہیں بات کری, اور آج خوبصورتی کا نام بھی یہ نہیں ہے کہ گورے چٹے ہوں یا کوئی کلر آئیز ہوں, بلکہ آپ کس طرح دوسرے کو اپنا آپ پریزنٹ کرتے ہو, آپ کیسی لک دیتے ہو, آپ کی اسکن ٹون کیسی ہے, آپ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے, اور پھر یہ کہ آپ نے کس طرح خود کو ایڈورن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے یہاں پر وہ شرعی پابندیاں تو ہم ہوں گی, سب سے بڑا تو اظہار آپ کا زینت کا اپنے خامد کے لیے, لیکن اس کے علاوہ آپ جب گھر میں بچہ اپنا ہی اٹھتا ہے, وہ اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے تو کیسا اچھا لگتا ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ وہ رف سے حلیے سے بال اجڑے ہوئے ہیں, نہ اس نے کانوں میں کچھ پہنا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا لڑکی یا لڑکا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ تقویٰ نہیں ہے کہ انسان ان نعمتوں سے منہ موڑ لے اور کچھ پہننا ہی نہ, اور کہ میں تو اب بڑی متقی ہو گئی ہوں, اور میں تو اللہ تعالیٰ اب یہ اگر کوئی کہے کہ میں کیوں سمندروں میں اتروں اور یہ حاصل کروں, لیکن جب آپ اس عمل سے گزرتے ہیں نا تو وہ بھی ایک سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے, اللہ کی قدرت سے قریب ہونے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما دے. اور اسی طرح تھوڑے دن پہلے ہی میں سن رہی تھی, اب یہاں پر تو سمندروں سے جو زیور نکلتا ہے نا اس کی بات ہو رہی نا, زیور جو سونے کا ہے, سونا عورت کو اس لیے الاؤ کیا گیا, اب سائنس بتاتی ہے ہمیں, ایک تو آپ کی کچھ دوائیوں میں سونا استعمال ہوتا ہے, جیسے بیک ہوم میں مٹھائیوں کے اوپر چاندی کا ورک رکھ دیتے تھے نا, اس طرح سے سونا کچھ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے, تو اتنا کھایا جا سکتا ہے ظاہر ہے دوائی کے طور پر, لیکن اس کے علاوہ یہ جب آپ کی باڈی سے لگا رہتا ہے نا تو کچھ پرسنٹ آپ اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں. جیسے آئرن سے آپ کیا, آئرن تو جسم کے اندر جاتا ہے نا, لیکن یہ جسم سے ٹچ ہو کر آپ کو دیتا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اس کو رکھا ہے, تو تھوڑا بہت پہنے رکھا کریں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا کیا زکوٰۃ دینی ہے, اتنا بڑی بڑی چیزیں ہیں تو میں نے کیوں اتنا رکھنا ہے, وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے پہننے کی, تو یہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں سے منہ پھیر لے. اصل میں مطلوب کیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرو, اللہ سے جڑو, اللہ کا شکر ادا کرو. وَتَرَى الْفُلْكَ, اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو, مواخرہ کے پھاڑنے والی ہیں, فِيهِ اس میں, وَلِتَبْتَغُوا, اور تاکہ تم تلاش کرو, من فضلہ, اس کے فضل سے, وَلَعَلَّكُمْ تشکرون, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ انسان سے مطلوب ہے. یہ سارا غور و فکر, عقل کرنا, تدبر کرنا, نصیحت حاصل کرنا کس لیے ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنا, اس کی محبت حاصل کرنا, اور اس سے جڑ جانا, اس کا شکر ادا کرنا. اور دیکھیں سمندر میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا. فل کا مواخرہ, پھاڑتی ہیں, وہ پھاڑنے والی ہیں, بالکل ایسی ہی شیپ بنتی ہے نا جہاز کی. اور یہ بھی ظاہر ہے انسانوں نے فش کی شیپ سے ہی سیکھا ہوگا کہ وہ ایسا لمبوترا منہ ہوتا ہے کہ جب وہ لہروں کو پھاڑ کے اندر پھر آگے کو چلتی ہے. کشتیوں کا بھی یہی صورتحال ہے, اور اللہ کے فضل میں سے ہم تلاش کرتے ہیں نا اس سے. کیسے, اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری بہت ساری جگہوں پر جہاں پر رزق ہے وہ انہی سمندری راستوں سے ہی پہنچ رہا ہوتا ہے, یعنی اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے. خشکی کے راستے اس طرح سے نہیں ہیں کہ وہاں سے آسانی سے آپ یہ چیزیں پہنچا سکیں. تو کس طرح سے سمندر آپ کی یہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, لعلکم تشکرون, یہ اصل مطلوب ہے ہم سے. پھر اس کے بعد فرمایا, اب اس میں آپ جب اپنی اپنی تفسیر میں سے پڑھیں گے نا تو پھر اور بھی آپ غور و فکر اور تدبر کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے, اور کس طرح سے ان کو فطری قوانین کا پابند کر دیا. جیسے ابھی اسباب کی بات ہو رہی تھی نا, اصل تو نظر ہماری مسبب الاسباب پہ نا, اللہ پر ہے. اسی نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں کہ کشتیاں جو ہیں سمندر کے سینے پر تیرتی رہتی ہیں, اس کے اندر ڈوبتی نہیں ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ, ان تمید بگم, کہ ڈگمگا نہ جائے, وَأَنْهَارًا, اور نہریں, وَسُبُلًا, اور راستے بنائے, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اللہ ہی نے زمین میں پہاڑوں کو ڈالا. تم دیکھتے نہیں کہ زمین ان کی وجہ سے ڈولتی نہیں ہے. بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سلسلہ ہائے کو دور تک پھیلے ہوئے ہیں, سینکڑوں میلوں تک پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں, اور ان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین تاکہ ہچکولے نہ کھائے. اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پیدا کیا گیا تو وہ ڈگمگاتی اور ہچکولے کھاتی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے.
یہ ترمذی ابواب تفسیر سورۃ الناس کی اس میں آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین پر پہاڑوں کو کسی خاص ترتیب اور حکمت سے پیدا کیا گیا ہے. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ اچھا یہ کیا بعض جگہوں پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں پھیلے ہوئے پہاڑ ہیں، کہیں پہاڑیاں ٹائپ ہوتی ہیں، کہیں راکی ماؤنٹینز ہیں یہاں پر جیسے بالکل سیاہ ہیں کچھ، اور رنگ بھی ان کے مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اب مری کے کوہساروں کا، مری کو ملکہ کوہسار کہا جاتا ہے، وہاں کے پہاڑ یاد کر لیں، وہ ذرا گرینی ہیں، ان کے اوپر جو درخت لمبے لمبے لگتے ہیں. لیکن ان سے پہلے جب وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا مٹی والے پہاڑ ہوتے ہیں. کچھ شہر ایسے ہیں پاکستان کے جہاں پر ٹیلے وغیرہ ہیں نا، مٹی کے ٹیلے وغیرہ. تو اس طرح کے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی یعنی اپنی حکمت سے ان کو پھیلایا ہے. کہیں کچھ پہاڑوں کی بلندی کم ہے، کہیں زیادہ ہے. تو اور بعض جگہیں ایسی ہیں کہ پہاڑوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. آپ چلیں تو بس زمین ہی زمین ہے، زمین ہی زمین ہے، کوئی پہاڑ نہیں نظر آتا. اسی طرح سعودیہ کے پہاڑوں کو آپ یاد کر لیں، اور وہاں پر کٹنگ کر کے تو انسان نے کس طرح سے وہاں پر اپنے رہائش کی جگہ بنا لی ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ ان تمیدہ بکم، تاکہ زمین کا توازن قائم رہے. اور تحقیقات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کا وجود زلزلوں کو روکنے میں بڑا ممدد ثابت ہوتا ہے. یعنی ان پہاڑوں کی وجہ سے انسان زمین پر سکون سے رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب خالی کشتی ہوتی ہے تو جب وہ سمندر میں ڈال دی جاتی ہے تو لہروں کی وجہ سے تھپیڑے کھاتی رہتی ہے. لیکن اگر اس کے اندر کچھ وزن وغیرہ ڈال دیا جائے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو کشتی چلاتے ہیں نا، تو کشتی کے بیک پہ نا ایک پتھر رکھ دیتے ہیں بڑا سا. وہ بھی کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ اس کا توازن برقرار رہے. تو بالکل اسی طرح سے پہاڑوں کو سمجھ لیں. تو اور پھر ہماری زمین جیسے اب ہمیں نظریہ حیت بھی ہے، وہ بتاتا ہے کہ فضا میں تیزی سے تیر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر متناسب متوازن پہاڑ ٹھونک دیے کہ جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلسل گردش میں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اور نہریں بنائیں اور راستے بنا دیے. اور یہ بھی کتنے ہی نیچرل فطری راستے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے جگہوں پر پہنچتے ہیں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اپنی منزلوں تک پہنچ جاؤ. اور یہ ہدایت پانا کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہدایت پانا بھی ہے نا، کہ اللہ کی معرفت حاصل کر لو. وہ علامات، اور کتنی ہی علامات رکھ دی، یعنی نشانیاں ہیں. علم یعنی اونچی جگہ کو، مختلف جگہوں پہ آپ لینڈ مارکس ہوتے ہیں نا، جیسے آپ میں سے جو گاڑی چلاتی ہیں وہ دیکھتی ہوں گی کہ جی پی ایس ہم آن کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنے شعوری کوشش سے جگہ کو یاد کرنا چاہیں تو ہم راستے میں آنے والے لینڈ مارکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب یہ پوائنٹ آ گیا تو اس کے بعد یہ ہے. ٹھیک ہے. اب بن نجمی، اور ساتھ ستاروں کے ہم یہتدون، وہ راہ پاتے ہیں. اور ستاروں کی بھی اپنی وہی اہمیت جیسے ابھی بتایا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی انسان نشان راہ پا لیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کہاں ٹھیک راستے پر جا رہا ہے کہ نہیں. تو ان علامات کی صحیح قدر و قیمت بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان ان میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حقیقتاً انسان کی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی نشان راہ نہیں ہوتی، کوئی علامت نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ کے گیجٹس جو موبائل ہیں وہ جی پی ایس اس کا یعنی بیٹریاں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، جی پی ایس ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے راہ پا رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو فطرت کی طرف جو نشانیاں نا اس سے. اور بہت سے لوگ جو ہیں، ستاروں کا علم دراصل کیا ہے؟ وہ یہی اس سے نعوذ باللہ کوئی غیب کا علم نہیں حاصل کرنا ہوتا، بلکہ اس سے راستوں کا ہی علم حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ستاروں سے رہنمائی وہ لوگ جو جانتے ہیں، وہ ان کو تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ رات کا کون سا حصہ گزر چکا ہے اور کتنا حصہ باقی ہے اور کس سمت میں انہیں جانا ہے. کیونکہ ستارے جب وہ اپنی راہ بدل رہے ہوتے ہیں، یاد ہے بچپن میں دب اکبر اور دب اصغر اور یہ چیزیں پڑھتے تھے، تو وہ باقاعدہ کسی سمت کو ظاہر کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور قطب نما کی سوئی ہمیشہ عین شمال یا قطبی ستارے کی طرف ہو جاتی ہے نا، تو اس سے بھی دوسری سمتوں کے نشان اس قطب نما پر لگائے جاتے ہیں. اس سے بھی آپ کو راستوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اب کون جانے گا؟ اب کوئی سست مسلمان کہے کہ میرے لیے ایمان لانا ہی کافی ہے اور وہ ان میں غور و فکر ہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بار بار نعمتوں کا ذکر کر کے غور و فکر ہی کی دعوت دے رہے ہیں. اسی لیے فرمایا افمن، کیا بھلا جو یخلقو پیدا کرتا ہے، کمن مانند اس کے جو لا نہیں یخلقو پیدا کرتا، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. اب یعنی تم اپنے شرک کو دیکھو کہ ایک طرف اللہ کی ہستی ہے جو خالق ہے، تو خالق تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. کوئی ہے اللہ کی طرح جو اپنا تعارف دے آ کے تمہیں بتائے کہ میں رب ہوں اور میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے. جو پیچھے وہی بات شروع ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور رسولوں نے آ کر خبر دی ہے
میں ہوں رب، جو آیا نا لا الہ الا انا فتقون، میں رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھے سے ڈرو۔ تو یہ جو تم نے رب بنا رکھے ہیں، باطل معبود بنا رکھے ہیں، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ تم انہیں کیسے اللہ کے مقابل لے آتے ہو؟ خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتی؟ مخلوق وہ جس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، تو انسان کو چاہیے کیا ہے کہ اللہ کو پہچان جائے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے ان کا۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ابھی جو غور و فکر اور تدبر ہم تھوڑا بہت کیا تو وہ بھی نہیں، حق ہی نہیں ادا ہوا نا۔ ابھی تو ہم نے نعمتوں کا بھی پوری طرح سے بیان نہیں کیا، کیونکہ ہمیں تو ہوتا ہے نا 1 گھنٹے میں پورا کام ہو جائے، تو یہ تو اگر انسان ساری زندگی بھی لگا دے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے چلے جاتے ہیں اور انسان پھر بھی ناشکرہ ہے، لیکن اس کو نہیں پکڑتے ہیں نا۔ کتنی دفعہ انسان کو مہلت دی جاتی ہے، اس کو پلٹنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور وہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، بہت ہی مہربان بھی ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی یہ جو بتایا نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تو وہ دراصل کس لیے تھا کہ انسان شکر کرے، لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ شکرے ہیں، نافرمان ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو مہلت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتا، یا اللہ کو ان کی کرتوتوں کا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہر اور باطنی تمام تر پوشیدہ حرکات و سکنات کو جانتا ہے، لیکن اپنے فضل و کرم سے ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی جن کو یہ رب کے مقابل ٹھہراتے ہیں، باطل معبودوں کو پکارتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا، اور نہ ہی یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی خالق ہی کیا جس کو کوئی پیدا کرے، ٹھیک ہے، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو تم رب کے مقابل کیسے لا سکتے ہو؟ حقیقتاً جب انسان اللہ کی عظمت اور معرفت پر غور کرے نا، اور اس کے بعد وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بعض اوقات انسان اپنے نفس کو الہ بنا لیتا ہے، اپنی ذات کے تکبر میں ہی کھو جاتا ہے نعوذ باللہ۔ تو پھر وہ یاد کر لیا کریں کہ میری پیدائش کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی اسی صورت میں بتائی گئی نا، نطفے سے پیدا کیا گیا انسان، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب کسی بھی باطل معبود کو یا کسی ہستی کو انسان اپنی زندگی میں اللہ سے بڑھ کر مقام دے دیتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ سوچتا نہیں ہے کہ کہاں پر رب، کہاں اس کی عظمت اور معرفت اور قدرت، اور کہاں یہ مخلوق جس کو میں نے رب کے مقابل ٹھہرا لیا۔ لیکن حال ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ پھر جب ہم ایسے لوگوں کو یعنی اتنا اونچا درجہ دے دیتے ہیں تو بعض اوقات پھر ان کا لحاظ بھی اللہ سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، پھر انسان ان سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کر دیں گے۔ تو انسان دیکھتا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ امواتن، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر کن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے؟ یخلقون، وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ کون ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں؟ مردے ہیں، یعنی قبروں میں پڑے ہوئے مردوں سے جب انسان اپنی حاجات ان کو پیش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنتے ہیں اور اللہ تک ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں، تو انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کیسے سن سکتے ہیں، وہ تو مردے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی وایا کے ذریعے ہی مجھے سن رہے ہیں نا، تو وہ وہاں پر زمین میں پڑے ہوئے ہیں، اور زمین پر بھی منو مٹی ان پر ڈال دی گئی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کس حال میں ہیں، تو ان کو پکارا جائے۔ یہ کتنی بڑی انسان کی جہالت ہے کہ وہ لوگ وہ تو خود پیدا کیے گئے تھے، اور اب وہ زندہ بھی نہیں ہیں، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ سارے نیک بزرگ، ود، سوا، یعوق، نصر، جو کہ اچھے لوگ تھے اپنے زمانے میں، لیکن ان کے بت بنا کے پوجے گئے،
تو لیکن وہ لوگ کہاں پر تھے؟ وہ تو مردے تھے، وہ تو زندہ نہیں تھے. اسی طرح مشرکین مکہ نے جن بتوں کو اپنے لیے بنا لیا، نائلہ اور اصاف تھے نعوذ باللہ، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک حصہ پتہ نہیں سردیوں کا ادھر نائلہ کی طرف رہتا ہے اور دوسری طرف گرمیوں میں اصاف کی طرف، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے کہ وہ تو مردے ہیں، وہ تو زندہ ہی نہیں ہیں، تم کیسے ان کو پکارتے؟ وما یشعرون، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے ایانا یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اب انہیں زندگی کب دوبارہ دی جائے گی. یہ تو ان کی بے بسی کا حال ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ خود پہ کچھ زور رکھتے تو دوبارہ زندگی میں واپس نہ آنا چاہتے. ہم تو ان کی زندگیوں کا شعور بھی نہیں رکھتے. یہ جو شہداء کی زندگیوں کا بتایا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو ہم تو ان کی زندگیوں کا بھی شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اور یہ جو مردے پوجے جاتے ہیں نعوذ باللہ، یہ ان کو تو خود شعور نہیں ہے کہ یہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. سب اختیارات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. تو کیوں نہیں تم اللہ کو مانتے اور اس کی طرف جھک جاتے؟ فرمایا الہکم لا، تمہارا الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اصاف ہو جائے اور ایک دفعہ نائلہ ہو جائے. یا اسی طرح ہندو مذہب میں دیکھ لیں کتنے زیادہ الہ بنائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہی زمین میں الہ ہے، وہی آسمانوں پر الہ ہے، الہ ہے ہی ایک. والذین، تو وہ لوگ لا یؤمنون، جو نہیں مان لاتے بالآخرت، آخرت پر، قلوبہم، ان کے دل، منکرہ، انکاری ہیں، اس بات پر نہیں آتے، انکار کرتے ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں. تو یہاں پر ان کی کیا باتیں بتائی گئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ لا یؤمنون بالآخرہ، ان کا عمل کیوں نہیں بدلتا، وہ کیوں نہیں رب کی طرف آتے، کہ وہ کہتے ہیں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ آخرت کا کوئی ایسا دن آنے والا ہے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. ان کے دل ان باتوں کے انکاری ہیں، وہ آخرت کا، ایمان کا، اللہ پر ایمان کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کی تیسری صفت، یہ ساری دراصل نا انٹر ریلیٹڈ ہیں آپس میں. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تکبر کس لحاظ سے ہے کہ یوم سزا اور جزا کے قائم ہونے سے انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا انکار ہے. ایک اللہ کا عادل ہونا اور دوسرے قادر مطلق ہونا. لیکن جو شخص ان اتنے واضح فطری دلائل کو ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ سے انکار کرتا ہے، تو وہ دراصل اکڑ باز ہے نا، وہ اپنی ہی اکڑ میں پڑا ہے. آپ نے کبھی کوئی متکبر شخص دیکھا ہے؟ یا اپنا ہی کوئی تکبر یاد کر لیں. جب عورتیں مردوں کے مقابل متکبر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اپنی غلطی یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت سمجھ آتی ہے کہ وہ جو تکبر تھا نا، اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کا انکار کر دیتا ہے انسان، جو سامنے نظر آنے والی چیز ہے اس کا انکار کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کہ وہ کیا جانے، میں زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے. ٹھیک، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف یہی کی کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے. منکرہ، ان کے دل منکر ہیں، اور دل ہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں جس پر آپ کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کس چیز سے انکار کرتے ہیں جس کا آپ کا دل کہتا ہے. ہمارا دل ہی ہمیں اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی اگر سدھر جائے تو سارے اعمال سدھر جاتے ہیں، یہی خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو جب دل کیا ہوتا ہے کہ جب انسان آخرت کا نعوذ باللہ انکار کرتا ہے تو دل ان کے انکار کرتے ہیں اس کا، وہ اس طرف نہیں آتے ہیں. اور پھر تکبر انہیں ان باتوں پر ابھارتا ہے کہ وہ رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اور یہ جو تکبر ہے نا، یہ صرف مشرکین کے اندر نہیں ہوتا، صرف ان کے اندر نہیں ہے، کافروں کے اندر نہیں ہے. کتنی ہی دفعہ مسلمان بھی تو تکبر میں پڑ جاتا ہے نا. تکبر یہ ہے کہ انسان اپنی چادر زمین پر لٹکائے. مردوں کے لیے کہا گیا، عورتیں تو ظاہر لٹکائیں گی، لیکن اب الٹ ہو گیا نا. شیطان نے بالکل الٹ معاملہ کر دیا. مرد اپنی پینٹیں لٹکائے پھرتے ہیں اور عورتیں ان کو اوپر جتنی بھی چڑھائی پھرتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اس تکبر کو اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ اگر میں اچھا کپڑا پہن لیتی ہوں، یا مجھے ایون یہ کہ علم کا تکبر، یہ بھی بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے. اگر آپ سارا علم حاصل کر لیں، ابھی جو پیچھے غور و فکر بتایا، تدبر بتایا، ہم سے زیادہ نان مسلمس کر رہے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہی کے بچے جب وہ اس سارے غور و فکر اور تدبر کو کرتے ہیں تو وہ اللہ کو پہچاننے کے بجائے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ بھی کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ
علم کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو اتنا کچھ پتہ ہے، میں تو اتنی بڑی چیز ہوں کہ یہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، یہ میں کیا جانوں، جو چیز نظر ہی نہیں آتی وہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ تکبر ہوتا ہے. حق کو نہ ماننا، یعنی فطری دلائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، واضح دلائل، چیز سمجھ آ رہی ہے، دل میں وہی ہے نا کہ شک ہوتا ہے تھوڑا سا، یہ ایک ایسا بے چین کر دینے والا شک ہوتا ہے. قلوبہم منکر منکر ہوتے ہیں ان کے دل، لیکن دل میں بے چینی ہوتی ہے. تو وہ تکبر کی وجہ سے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ علم کے تکبر سے بھی بچا کے رکھے، کیونکہ کتنی ہی بار عالمی جو ہنس ہے نا وہ بہک جاتے ہیں. استغفر اللہ. اور اسی طرح عورتوں کے اندر اور کیا تکبر ہو سکتا ہے؟ چیزوں کا، میرے پاس فلاں ہے، میرے بچے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر کسی کو خاطر میں نہ لانا، کسی کو یعنی کہ حقیر سمجھنا دوسروں کو. اگر وہ کوئی پتہ کی بات بتا بھی رہے ہیں تو بھی آپ نعوذ باللہ نہ سننا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ کیا چھپاتے تھے، یہ حق کا انکار کرتے تھے نا، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور کیا یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ نہیں محبت کرتا تکبر کرنے والوں کو. تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں آتے. ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی کو واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی تکبر کو پسند نہیں کرتے. یہ اللہ کی خاص صفت ہے. اللہ اکبر، صرف اللہ ہی بڑا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. اب ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کو وہ کہتے کیا تھے، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ارد گرد پھیل گیا تھا نا، تو کفار مکہ جہاں کہیں جاتے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تم میں جو نبی پیدا ہوا ہے اس کی تعلیم کیا ہے اور وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے. تو یہ لوگ بڑی بے نیازی اور لاپرواہی سے کہتے کہ بس کچھ پہلے لوگوں کی داستانیں اور کہانیاں ہیں وہی سنا دیتا ہے، کوئی نئی کام کی بات تو ان میں ہوتی نہیں. ایسی باتیں تو ہم پہلے ہی بہت سن چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی باتیں مشرکین مکہ کرتے تھے. یہ دیکھیں، یہ ایٹیچیوڈ کبھی ہمارے اندر تو نہیں آتا. کبھی ہمیں بچہ ہمارا اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے ذات کے تکبر میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو جو چپ کرو، تمہیں کیا پتہ. ٹھیک ہے، تو وہ اسی طرح لوگوں کو کہتے ہیں کہ قالوا اساطیر الاولین، کیونکہ یہ مکہ کے متولی تھے نا، خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی، لوگوں میں ان کی صحت تھی، لوگ ان کو پوچھتے تھے، تو آ کے ان سے پوچھتے تو یہ ایسی باتیں کر دیتے اساطیر الاولین. اور حالانکہ یہ کیسے اساطیر الاولین ہو گئیں، سوچنے والی بات ہے. ابھی جو پیچھے تدبر کرایا گیا ہے، آپ کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کوئی بچپن سے تو نہیں کہنی شروع کر دی تھیں. آپ پیدا ہوتے ہی تو ایسی کوئی باتیں نہیں کرتے تھے. نہ آپ نے کوئی بڑے بڑے علوم حاصل کیے تھے، نہ آپ کوئی کاہن تھے، نہ نجومی، نہ جادوگر تھے. ان کے درمیان ان کو پتہ ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، وہ تو ایک امی تھے. یہ کتنی بڑی نشانی تھی. تو ایک دم سے کوئی شخص 40 سال کی عمر میں ایسی باتیں کیسے کرنا شروع کر دے گا؟ ان کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی تھیں؟ ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہ کہانیاں کوئی پچھلے واقعات، کوئی ہسٹری پڑھ تو نہیں رکھی تھی جو آپ کو یہ پتہ تھی. تو سب کچھ ان کے سامنے واضح تھا، لیکن جھٹلانے کے لیے حقیر جاننا یہی ہوتا نا کہ دوسروں کی بات نہ ماننا. پھر فرمایا اب یہ جو یہ کرتے ہیں، اب یہ انہی کے حق میں حجت بن رہا ہے. لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم، اپنے بوجھ، کاملتاً پورے کے پورے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین یضلونہم، اور ان لوگوں کے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے بغیر. کوئی اس میں انہوں نے تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر نہیں کیا، کوئی جاننے کی کوشش نہیں کی، صرف جھٹلا دیا اور خود بھی بہک گئے راستے سے. اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو تب بھی انہوں نے یہی جواب دیا. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی پوائنٹ ہے سمجھنے کا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے تحقیق کی چیزیں آگے پیچھے ادھر ادھر فارورڈ کرتے رہتے ہیں. وہ بھی کیا ہوتا ہے، یضلونہم بغیر علم، بغیر علم کے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر وہ لگاتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے گناہوں کے اور انکار کے قیامت والے دن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ان کے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایک تو خود مجرم تھے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو پیغمبر کی اصل دعوت نہ بتانے کی وجہ سے انہیں بھی روک دیا. تو یہ لوگوں کی گمراہی کا بار بھی انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا. اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں کی برائی یعنی گمراہی کا بار انہوں نے اپنے اوپر لادا، ان کے بار میں سے کمی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنا جو بھی اٹھائیں گے
لیکن یہ اس سے بھی اوپر اٹھائیں گے کہ پیچھے والوں کے لیے یا اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے انہوں نے یہ کیا چھوڑا. اور ظاہر ہے یہ بار کی صورت میں ہو سکتا ہے یہ مجسم شکلوں میں ان کی پشتوں پر لاد دیا جائے. جیسے آتا نا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے جانوروں جو ہیں اس دن مجسم شکل میں لائے جائیں گے اور انسان کے اوپر سے یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کے اوپر سے گزریں گے. تو کس طرح کا عذاب ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, محفوظ فرمائے. فرمایا الا ساء ما یزرون, خبردار رہو کتنا برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں. یعنی جو یہ غلط پروپوگنڈا کرتے تھے, خود رکے اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکتے رہے. اسلام کو روکنے کے لیے تو کئی طرح کی تدبیریں کرتے, جو کچھ بھی ہے نا آپ یاد کر لیں کہ کس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح سے مومنین کو تنگ کیا. طواف پر پابندی لگاتے تھے, قرآن بلند آواز سے پڑھنے پر پابندیاں تھیں, اپنی عورتوں اور بچوں کے لیے کہتے تھے کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے تمہارا قرآن سن کے, تم قرآن نہ اونچا پڑھو. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ کیا تھا, یہ ان کی چالیں تھیں ان کے, اور بغیر علم کے لوگوں کو بہکانا تھا. تو اس کا سب کا وہ وہاں پر بدلہ اٹھائیں گے, اور یہ کتنا بڑا بوجھ ہوگا جو وہاں پر وہ اٹھائیں گے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ غور و فکر اور تدبر کی توفیق دے کہ ہم اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں انشاءاللہ. تو اب انہیں آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں, آیت نمبر 10 سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.